خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی میگراخونسورکت کی سربراہ ماریا مندہامر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایجنسی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس کی کارکردگی بہترین ہے، لیکن دوسری جانب عوام کی ایک بڑی تعداد نے ان کے اس دعوے سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے اس پہ بھرپور تنقید کی ہے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے اور سویڈن کی امیگریشن کو اور یہاں کا جو پروسیس ہے اس سب کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ولاگ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہوگا۔ مائیگریشن ایجنسی کی سربراہ ماریا مندہامر نے یہاں پریس کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں ان سے بہت زیادہ سوالات کیے گئے، ان سے سخت سوالات بھی کیے گئے، انہوں نے ان کے جوابات دیے اور انہوں نے اپنے ادارے کا دفاع بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو عوام کی ایک بڑی تعداد ہے انہوں نے ان کے اس دعوے سے اتفاق نہیں بھی کیا اور انہوں نے جو اپنی تنقیدی رائے ہے وہ بھی دی جو اس میں شامل ہے۔ اور یہاں میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس ولاگ کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ناظرین جو ہے وہ کس انداز سے سوچتے ہیں۔ تو مائیگریشن ایجنسی کی جو سربراہ ہے ماریا مندہامر، انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ سویڈن کی حکومت نے ہر کام قانون اور نظام کے مطابق کیا ہے اور مائیگریشن ایجنسی نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری سے بہترین انداز میں جو ہے وہ نبھائی ہیں، لیکن دوسری طرف ہزاروں تارکین وطن، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، وہ ان کے دعوے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظار کا جو عرصہ ہے وہ بہت لمبا ہو گیا ہے، قوانین بار بار بدل رہے ہیں اور لوگوں کو درمیان بیچ میں جو ہے وہ نئے قوانین کے مطابق جو ہے وہ ان کے اپلیکیشنز کو جو ہے وہ پروسیس کیا جاتا ہے، جو ان کے لیے بہت ہی جو ہے وہ ایک مشکل سی صورتحال ہے۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ مائیگریشن ایجنسی نے کی جو سربراہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے اور حکومت کی جو نئی امیگریشن پالیسیاں ہیں ان پہ ان کا موقف کیا ہے، اور جو سٹیزن شپ یعنی شہریت اور ورک پرمٹ کے جو کیسز ہیں وہ اتنے سست کیوں ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عوام نے ان کے اس انٹرویو پہ جو رد عمل دیا اس کو بھی ہم تفصیل سے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو ماریا مندہامر جو ہیں سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی میگراخونسورکت کی 3 سال پہلے ڈائریکٹر جنرل بنی تھی، جو اس ادارے کی سربراہ ہیں، اور یہ وہی ادارہ ہے جو سویڈن میں ورک پرمٹ جاری کرتا ہے، جو ریزیڈنس پرمٹ دیتا ہے، سٹیزن شپ کی اپلیکیشنز کے فیصلے کرتا ہے، اسائلم کی اپلیکیشنز ان کے پاس آتی ہیں اور ڈیپوٹیشن کے کیسز جو ہے ان کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو 3 سال میں سویڈن کی امیگریشن پالیسی کے لحاظ سے بہت تبدیلی آئی اور یہ مصروف ترین جو ہے وہ 3 سال تھے۔ حکومت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے انٹرویو میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا موجودہ حکومت نے یا مائیگریشن کے وزیر نے مائیگریشن ایجنسی پر براہ راست کوئی دباؤ ڈالا ہے، تو ان کا واضح جواب تھا کہ بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، وہ قانون سازی کرتی ہے، ان کو ہدایات دیتی ہے، لیکن ان ہدایات پہ ان کا ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی عمل کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت نے کبھی بھی سویڈن کی جو روایتی انتظامی حدود ہیں ان کو تجاوز کرنے کی، ان کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سویڈن میں یہ طریقہ کار ہے کہ حکومت ایک پالیسی بناتی ہے، وزراء وہ پالیسی کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پالیسی متعلقہ ادارے کو دے دی جاتی ہے اور وہ ادارہ اپنے طور پہ وہ کرتا ہے۔ حکومت، وزیر یا وزیر اعظم براہ راست کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ اب گزشتہ 3 سالوں میں کیا کچھ ہوا؟ ماریا مندہامر نے کہا کہ ان کی سربراہی میں مائیگریشن ایجنسی نے بے شمار بڑے فیصلوں پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا۔ ان میں ورک پرمٹ کی جو نئی تنخواہ کی شرط تھی وہ 2 مرتبہ اس میں تبدیلی آئی، اور جب وہ تنخواہ کی شرط بڑھی ہم نے اس کے مطابق کام کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کم اجرت والی ملازمتوں پہ بھی بیرون ملک میں بھرتی کو جو ہے وہ محدود کرنا۔ پھر ڈیپوٹیشن سینٹرز جو ہے ان میں اضافہ کیا گیا۔ حکومت نے ایسے افراد کو مزید حراستی مراکز میں رکھنے کا حکم دیا جن کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا جا چکا تھا لیکن وہ واپس نہیں جا رہے تھے۔ پھر یہ ہے کہ سٹیزن شپ یعنی شہریت کے لیے سخت سیکورٹی چیکس، شہریت کے امیدواروں کے لیے اضافی سیکورٹی چیک کی جو ہے وہ شرط جو ہے وہ متعارف کروائی گئی، اور اس دوران پہلی مرتبہ جو درخواست گزار تھے، اپلیکینٹ تھے جنہوں نے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا گیا تھا، ان کو کہا تھا کہ وہ ذاتی طور پہ
مائیگریشن آفس میں حاضر ہو کر اپنی آئیڈینٹی شناخت کی جو ہے وہ تصدیق لازمی طور پہ کریں. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پھر شہریت کے قوانین کو مزید سخت کیا گیا اور اس عرصے میں حکومت نے سٹیزن شپ کے قوانین کو مزید سخت کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا، اور جس میں مستقبل میں سویڈش زبان اور سماجی علوم کے بارے میں جو ہے وہ ٹیسٹ شامل کیے گئے ہیں. پھر جناب اگلی بات ہے یورپی یونین کا نیا مائیگریشن پیکٹ. تو اب مائیگریشن ایجنسی میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ نافذ ہو رہی ہے، جس میں یورپی یونین کی جانب سے پیکٹ آن مائیگریشن اینڈ اسائلم ہے، اس کو اپنانا ہے. اور جو ڈائریکٹر جنرل ہیں مائیگریشن ایجنسی کی، وہ سب سے زیادہ اس بات پہ فخر کرتی ہیں کہ ان کی پوری ٹیم نے حکومت کی ہر ہدایت پر پوری لگن سے عمل کیا. ہدایت حکومت نے دینی ہے، اس میں وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا جی جو بھی ہمیں ہدایت ملی ہے ہم نے اس پہ پورا عمل کیا. اس میں جو جن کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی تھی اسائلم کی وجہ سے، ان کی ہم نگرانی کرنا، ان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کرنا، قوانین پہ مزید سختی سے عمل درآمد کروانا، انہوں نے کہا جی کہ یہ سب ان کی پریورٹیز یعنی ترجیحات میں شامل تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی سب اتنا اچھا چل رہا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو انٹرویو کے دوران ان سے بھی پوچھا گیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں ورک پرمٹ کے کیسز کئی سال سے جو ہے وہ التوا میں ہیں. سٹیزن شپ کے کیسز، ورک پرمٹ کے جن لوگوں نے رینیو کروانا ہے ان کے بھی کئی عرصہ ان کو لگ جاتا ہے ان کی رینیو کروانے میں، تجدید کروانے میں. اور مستقل رہائشی اجازت نامے جو مطلب ریزیڈنس پرمٹ ہیں یا پرماننٹ ریزیڈنس کی درخواستیں ہیں، وہ بھی بہت سست روی کا جو ہے وہ شکار ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتظار کیوں بڑھ گیا؟ اس کا جواب جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل جو مائیگریشن ایجنسی کی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا تو ان کے پاس بہت بڑا بیک لاگ تھا، بہت سی پرانی اپلیکیشنز ان کے پاس موجود تھیں اور انتظار کی لمبی قطاریں جو ہیں وہ انہیں ورثے میں ملی. دوسری ان کی وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ حکومت نے نئے قوانین انتہائی کم وقت میں نافذ کیے اور ایجنسی کو بیک وقت جو ہے وہ نئے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنے عملے کی تربیت کرنا، نئے طریقہ کار کو اپنانا، اور سب کچھ ہمیں جو ہے وہ ایک ساتھ کرنا پڑ رہا تھا. تیسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے مطابق شناخت کی ذاتی تصدیق بہت ضروری تھی. انہوں نے کہا کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں یہ معمول کی بات ہے کہ سٹیزن شپ کے لیے، شہریت کے لیے امیدواروں کو خود آ کے اپنی شناخت ثابت کرنا پڑتی ہے، لیکن سویڈن میں پہلے یہ نظام نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ اس پروسیس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ دیر لگی اور پھر یہ سیکیورٹی چیک کے لیے بھی بہت ضروری تھا. اب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا انتظار کا اب دورانیہ کم ہوگا، کیا اب جو ہے وہ زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا؟ تو اس کا انہوں نے نسبتاً مثبت جواب دیا. پازیٹیولی انہوں نے کہا کہ اب سویڈن میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد چونکہ کم ہو رہی ہے اور نئے کیسز کم آ رہے ہیں اور ایجنسی نے مزید ملازمین رکھے ہیں، لہٰذا آنے والے وقت میں انتظار کا دورانیہ کم ہونے کی امید ہے. لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کوئی واضح ٹائم ٹیبل یا کوئی پورا جو ہے وہ فریم ورک یا کوئی تاریخ نہیں دی. انہوں نے جو درخواست گزار اپلیکینٹس ہیں جو اپنی اپلیکیشنز بھیجتے ہیں مائیگریشن ایجنسی کو، ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس ڈیلے کا، لیٹ ہونے کا. انہوں نے کہا جی کہ یہ حصہ حالانکہ ان کا خاصا متنازع ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ اپنی اپلیکیشنز دیتے ہیں بعض اوقات وہ اپلیکیشن پوری مکمل نہیں دیتے، ان میں ضروری معلومات نہیں دیتے، جو ان سے ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں وہ بر وقت ڈاکومنٹس نہیں دیتے، یا جب ان کو ایون بلایا جاتا ہے وہاں پہ تو وہ آتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں. لیکن ان پہ تنقید کرنے والوں نے کہا کہ یہ سب کچھ درخواست گاروں پہ ڈالنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب آن لائن اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں تو تمام لازمی سوال اس میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے اگر درخواست گزار کو 18 یا 20 مہینے کے بعد جو ہے وہ آفیسر ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے تو اس میں درخواست گزار کا کیا قصور ہے؟ جو ہی آپ کے پاس اپلیکیشن پہنچی ہے، اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹس چاہیے تو آپ اسی وقت مانگے. آپ 2 سال کے بعد ان سے جو ہے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. تو اس پہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے جو ڈی جی ہیں اس کی مائیگریشن ایجنسی کی ان سے اتفاق نہیں کیا. پھر زبانی امتحان والا سوال اس پہ بھی بہت آیا کہ بہت سے شہریت کے امیدوار پوچھ رہے ہیں کہ اگر مستقبل میں سویڈش زبان اور سویڈش سوسائٹی کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہونا ہے تو کیا جن لوگوں نے اس وقت اپلائی کر رکھا ہے، جو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ نئے قوانین کے مطابق ٹیسٹ دے سکیں گے؟ ماریا مندہامر جو ڈی جی ہیں انہوں نے بھی اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا.
انہوں نے کہا جی کہ صرف یہ ہے کہ ہم مختلف دفاتر کے درمیان اس معاملے میں یکساں پالیسی اپنائی جائے گی. اور یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہاں پہ مائیگریشن ایجنسی کے جو مختلف دفاتر ہیں، جیسے یوتیبوری میں ہے، یہاں پہ اسٹاک ہوم میں ہے، یا نورشوپنگ میں ہے، یا ادھر نارتھ میں ہے، یہ ساؤتھ میں، ان میں مختلف جو ہے وہ طریقہ کار یا وقت جو ہے وہ لگتا ہے اپلیکیشنز کے فیصلے میں. اب ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ اگر ستمبر کے انتخابات کے بعد حکومت بدل گئی اور اگر حکومت سوشل ڈیموکریٹ اور ان کے اتحادیوں کی آگئی جو قدرے قوانین کو نرم کرنا چاہتی ہے، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پرانے اپلیکینٹس کو جو ہے وہ پرانے قانون کے مطابق کریں گے، اور ان جیسے وہ پارلیمنٹ میں قانون نافذ نہیں ہو سکا تھا، پاس نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے مطابق کریں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مائیگریشن ایجنسی کئی سالوں سے ان قوانین کو دیکھ رہی ہے، جو بھی حکومت قانون بناتی ہے ہم اس کے مطابق نافذ کر دیتے ہیں. اگر حکومت تبدیل ہو گئی، حکومت نے کوئی نئے قوانین بنائے تو ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے. پھر ان سے ایک اور ہم سوال کیا گیا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے مائیگریشن کے حوالے سے، نہ صرف سویڈن بلکہ پوری یورپی یونین کے لیے، کہ یورپی یونین کا جو نیا مائیگریشن پیکٹ آ رہا ہے اس میں جو ترجیحات دی گئی ہیں وہ کیسے اس کو نپٹیں گے. جیسے اس میں یہ ہے کہ اسائلم کو مزید منظم کرنا، ابتدائی رجسٹریشن جو ہے وہ بہت جلد ہو سکے گی، جو اپلیکینٹس ہیں ان کی صحت اور دیگر ضروری چیزوں کی جانچ پڑتال ابتدائی مرحلے میں ہوگی، اور اس میں پھر سب سے بڑی یہ بھی تبدیلی آئے گی کہ لفظ اسائلم کی بجائے انٹرنیشنل پروٹیکشن جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور یہ اصلاحات چند برسوں میں مرحلہ وار تمام یورپی ممالک میں نافذ ہوں گی. اب یہ انہوں نے ساری تفصیلات بتائی تھی. اب اس پہ عوام کی جانب سے جو ہے وہ رد عمل آیا، اور اکثریت نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. ان میں چند ایک تبصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو پریس میں شائع ہوئے ہیں. اس میں پہلا تبصرہ یہ تھا کہ 3 سال میں قوانین اتنی بار بدلے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے وہ پرماننٹ جو ہے وہ یہاں پہ اصول کیا ہے، اور اگر سخت قوانین بنانے ہیں تو شروع سے ہی بتا دیا جائے، لوگوں کو قطار میں کھڑا کر کے درمیان میں اصول نہ بدلیں، یعنی گیم کے دوران رولز چینج نہ کریں. ایک اور جو تھے شخص، انہوں نے یہ لکھا کہ مائیگریشن ایجنسی یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اپلیکیشن جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہیں؟ آن لائن سسٹم میں تو ویسے ہی درخواست مکمل کیے بغیر وہ سبمٹ ہی نہیں ہوتی، تو جب وہ جمع ہو جاتی ہے تو آپ 19 مہینے کے بعد جو ہے وہ آفیسر وہ کہتا ہے جی آپ کی اپلیکیشن میں یہ کمی ہے، اس سے پہلے وہ اس کو کیوں نہیں دیکھتا، اور اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے. پھر ایک اور سخت تنقید جو ہے وہ سامنے آئی کہ اس انٹرویو سے اندازہ ہوتا ہے کہ مائیگریشن ایجنسی کی سخت امیگریشن جو پالیسی ہے وہ ایکچولی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہ حکومت کی پالیسیوں کو فالو کر رہے ہیں، اور اس میں ہزاروں لوگوں کی مشکلات کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے جن کی زندگیاں اس ڈیلے اور ان کے فیصلوں سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں. تو یہ جناب صورتحال تھی. اب اس صورتحال میں آپ کو یہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں، مائیگریشن ایجنسی کی جو سوچ ہے، حکومت کا جو طرز عمل ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سویڈن کی شہریت کے لوگ جو اس وقت منتظر ہیں، یا لوگ جنہوں نے ورک پرمٹ کی اپلیکیشن دینی ہے یا اس کو رینیو کروانا ہے، یا جنہوں نے پی آر کی اپلیکیشن دینی ہے، یا وہ لوگ جو مستقبل میں سویڈن میں آنا چاہتے ہیں یا ریسنٹلی آئے ہیں، ان سب کو اس انٹرویو سے بہت اشارے ملیں گے، اور وہ بٹوین دی لائنز، اور یا بلکہ جو ان کو واضح چیزیں ہیں ان سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کے مائنڈ سیٹ کیا ہے. اور پھر یہ کہ یہ موجودہ حکومت اپنی سخت گیر امیگریشن پالیسی جاری رکھے گی، اور دوسرا یہ کہ مائیگریشن ایجنسی واضح طور پر ان پالیسیوں کی مکمل عمل درآمد کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے، یعنی وہ اس پہ جو بھی حکومت نے ان کو کہہ دیا وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اگرچہ مائیگریشن ایجنسی کا کہنا ہے کہ انتظار مستقبل میں کم ہوگا، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کوئی یقینی تاریخ یا لائحہ عمل نہیں دیا. تو میں آپ حضرات سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی مائیگریشن ایجنسی بہتر کام کر رہی ہے؟ کیا ان کی جو ڈی جی ہیں ان کا دعویٰ درست ہے؟ اور اس میں اگر آپ کو غیر ضروری تاخیر کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اور اگر آپ کی اپلیکیشن اگر اس وقت ان کے پاس ہے تو کس وجہ سے آپ کی اپلیکیشن پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا؟ کتنا لمبا عرصے سے آپ کو انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے، اور آپ کیا ان کو مشورہ یا کیا رائے دینا چاہیں گے؟ تو آپ کے اس تبصرے کا جو ہے وہ انتظار رہے گا، اور آج کے اس ولاگ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.